جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، جسے آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز صاحبہ منتخب بھی ہو گئی ہیں، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی لے لیا ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہم نے دیکھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت اسمبلی کے اندر کتنا احتجاج ہوا تھا، کتنے نعرے لگے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے تقریر کی تھی۔ آگے پیچھے ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کی جماعت کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو گھیرا ہوا تھا اور اپوزیشن مسلسل نعرے بازی کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے عمران خان صاحب نے وہ تقریر کی تھی۔ اب آج مریم بی بی جب تقریر کر رہی تھی تو کوئی بندہ احتجاج نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ مریم بی بی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن نہیں ہے، اپوزیشن یہاں پہ ہوتی، نعرے لگاتے، احتجاج کرتے تو یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ تو وہ جو جمہوریت کا حسن جس کو مریم بی بی بھی مس کرتی رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف والوں نے مس نہیں کیا۔ سنی اتحاد کونسل میں جو اب شامل ہو گئے، کیا وجہ بنی کہ انہوں نے کیوں نہیں وہاں پہ احتجاج کیا؟ کیا یہ کوئی اچھی سیاسی روایت انہوں نے ڈالی کہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا، مریم بی بی کو پوری لمبی تقریر کرنے دینی ہے؟ اس میں انہوں نے ہر پالیسی کا ذکر کیا، ہر چیز کا ذکر کیا، آئی ٹی کا ذکر کیا، اس چیز کا ذکر کیا، اس چیز کا ذکر کیا، لیکن ایک چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ملک کے اندر سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس جو ہے وہ کیوں بند ہے۔ اس حوالے سے تو انہوں نے نہیں بتایا، البتہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ وائی فائی فری کر دیں گی پنجاب کے شہروں کے اندر۔ تو یہ بہت ساری اور بھی انہوں نے پالیسی سے ریلیٹڈ اپنے بیانات وغیرہ دیے، تو وہ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کتنا وہ پالیسی پہ عمل کرتی ہیں، اپنے جو بھی ان کے منصوبے ہیں کس طرح وہ ان کو لے کے آتی ہیں۔ لیکن حیران کن طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے کھلا میدان دیا، آج کھلا میدان دیا مریم بی بی کو کہ جناب آپ آئیں، آ کے تقریر کریں، آرام سے سارا پروسیس چلتا رہے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ مریم بی بی اپنی سیٹ کے اوپر بھی ہیں، وہ مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہیں، مہر شرافت جو ہیں وہ بھی فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، لیکن مہر شرافت کے جو ساتھی اسمبلی میں ہیں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جناب ہم بائیک آؤٹ کر دیں اور ہم باہر چلے جائیں۔ تو یا تو یہ ایک بہت اچھی انہوں نے کوئی سیاسی روایت ڈال دی ہے، یا پھر یہ کوئی سیاسی ڈیل ہو گئی ہے، یا کیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا۔ پر حیران کن طور پہ مریم بی بی کے خطاب کے اندر کسی قسم کا کوئی نعرہ نہیں لگا، کچھ نہیں ہوا۔ ہاں ان کے حق میں نعرے لگے، جس طرح میں نے آپ کو صبح اپنی دوسری ویڈیو میں بھی پہلے بتایا تھا کہ لوگوں کو اندر لایا گیا اور وہ نعرے لگوائے جائیں گے اور تاثر دیا جائے گا کہ بڑی جناب یہ جو ہے حکومت آ رہی ہے، عوام میں بڑی مقبول ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسرا ایک اور ویڈیو بڑی وائرل ہوئی بھی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، عظمیٰ کاردار صاحبہ کی۔ وہ مریم بی بی کو ملنے گئی ہیں اور وہ مریم بی بی سے انہوں نے گلے ملنے کی کوشش کی اور مریم بی بی نے ان کو جھٹک دیا ہے۔ ایسا میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ اس طریقے سے کسی نے کسی جماعت کے، اپنے ہی جماعت کے ایم پی اے کو ایسے جھٹکا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو لوگ جو ہے ٹیگ کر کے، مطلب ان کا نام لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تھی، یہ لوٹی ہو گئی تھیں، یہ دوسری جماعت میں چلی گئی تھیں، اب دیکھیں ان کی وہاں پہ کتنی عزت افزائی ہو رہی ہے یا حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، بہت ساری باتیں۔ ویسے مریم بی بی گلے ملی اپنے چاچا سے بھی، اپنے خاندان والوں سے بھی، وہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن ان کے جو کزن ہیں حمزہ صاحب، ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ اتنا سا ہاتھ لوگوں سے ملاتے ہیں۔ تو یہ اسپیشل خاندان ہے، سیاست میں ان لوگوں کا اسپیشل رول ہے، اسپیشل کردار ہے۔ تو جو لوگ ان سے ایک دم سے جا کے گلے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی جو ہے نا تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتنے اسپیشل لوگوں کو آپ ایک دم سے جا کے ایسے مل لیں۔ تو وہ حمزہ صاحب ہاتھ بھی بس وہ ایسے رکھتے ہیں، وہ دباتے بھی نہیں ہیں، وہ آپ نے بہت سارے ان کے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس طرح ملنا ہے، جو اتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان سے کیسے ملنا ہے۔ ویسے اس کے اوپر عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بھی ایک وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وضاحت دی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے بھی مریم بی بی کے حوالے سے کالم کے اندر کچھ لکھا ہے۔ یہ سامنے آپ سہیل وڑائچ صاحب کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے کہ مریم نواز شریف صاحب اپنے والد کے بعد خاندان کی واحد کرشماتی شخصیت ہیں، یعنی ان کی شخصیت میں مختلف کرشمے ہیں۔ تو کرشماتی وہ شخصیت ہیں، کراؤڈ پولر ہیں، جذباتی سیاست کرتی ہیں، طاقتور حلقوں سے جو ہے والد نے جب ان کی مزاحمت کی تو وہ شانہ سے شانہ میں لا کر ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، نہ جیل سے گھبرائیں نہ نیب کے احتساب سے۔ تو یہ تو ان کی کوالٹیز ہیں۔ اب اتنی امپورٹنٹ شخصیت کو ایک دم سے جا کے بندہ اس طرح ملنے چلا جائے تو میرے خیال میں پھر اس کو بھی خود بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کیسے جا کے ایک دم سے ان سے ایسے گلے مل سکتے ہیں۔
لیکن عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بتایا ہے، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب یہ ادھر گئی ہے، اس کی عزت نہیں ہے، یہ اپنی پارٹی چھوڑ کے گئی ہے، ایسی باتیں انہوں نے کہا کہ جتنی محبت جتنی عزت مجھے مریم نواز نے دی ہے آج تک کسی نے نہیں دی۔ ہاں جی، یہ انہوں نے باقاعدہ، یہ جو سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، باقاعدہ ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا اور اس میں انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں۔ اب ان تفصیلات کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، جس میں آپ لوگ الیکشن کمیشن پہ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اس نے رزلٹ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عظمیٰ کاردار سمجھایا ہے کہ وہ حلوہ پوڑی سے ناشتہ کر رہی تھی اور ان کے ہاتھ پہ تیل لگا ہوا تھا۔ جی ہاں جی، انہوں نے تیل والا ہاتھ مریم بی بی کو لگا دیا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا سائیڈ پہ ہو جا۔ اب وہ جو داغ ہے وہ کدھر لگا، عظمیٰ بی بی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ داغ جو ہے وہ کس طرح لگا، آگے کیا ہوا۔ اب وہ جو داغ لگ گیا ہے اس کو کس طرح دھویا جائے گا، کون دھوئے گا، کوئی مطلب کپڑے دھونے والی کوئی دھوئے گی، کون اس کو دھوئے گا، کس سے دھویا جائے گا، یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا، پر غالباً وہ جو ہے وہ اس وجہ سے مریم بی بی نے ان کو کہا کہ ان کو مریم بی بی کو پتا چل گیا کہ اس کے ہاتھ پہ تیل لگا ہوا ہے، اس وجہ سے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بتایا اپنی ویڈیو کے اندر۔ تو وہ لوگ جو عظمیٰ کاردار صاحبہ پہ تنقید کر رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے خیال میں یہ وضاحتی بیان بھی سن لیں تو کافی چیزیں اس سے کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، دوسری طرف صدر مملکت نے اجلاس بلانے سے انکار کیا ہوا ہے، لیکن اسپیکر صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے اور اب غالباً 29 فروری کو صبح 10 بجے اجلاس ہوگا۔ اب یہ اجلاس بلانا کیوں ضروری ہے؟ جناب یہ آپ کے مینڈیٹ کا تحفظ ہے، جلدی جلدی معاملات طے کرنے ہیں کیونکہ سینٹ کی مدت ختم ہو رہی ہے، 9 تاریخ سے پہلے صدر بھی منتخب کروانا ہے۔ زرداری صاحب صدر بنیں گے تو جمہوریت کی جو ہے نا خدمت ہوگی، ایک غیر جانبدار صدر آئے گا۔ اس وقت جو صدر ہے وہ تو غیر جانبدار نہیں ہے، وہ تو ایک پارٹی کا صدر ہے، تو ایک غیر جانبدار صدر کا سسٹم میں آنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے انتخابات جلد سے جلد کروانے کی کوشش ہے اور اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے۔ ابھی تک وہ جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چلا، ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کیا رکاوٹ ہے اس کے اندر، وہ آئی ڈونٹ نو، یقیناً کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی مسئلہ ہی ہوگا، تو اسی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہی ہیں۔ پر اینی وے، سنی اتحاد کونسل نے جو مخصوص نشستیں دینے کے لیے اپلیکیشن وغیرہ دی ہوئی ہے، اس کیس کی سماعت کل ہوگی، اور یہ میں تھوڑی سی خبر بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کی درخواست کو کل سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کی درخواست پر اوپن سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ کل سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات تھیں۔ مریم بی بی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے منصوبے بھی پیش کر دیے ہیں۔ پنجاب کے اندر نئے جو ہے دور کا آغاز ہوگا اور بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، کچھ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ کر رہے تھے کہ اپنے گھروں سے صبح احتیاط سے نکلیں کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل پنجاب کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، کوئی آپ کا پاؤں سلپ ہو جائے، دودھ میں گر جائیں آپ، شہد لگ جائے پاؤں کو، اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جناب ٹائم لگتا ہے، وہ آئی ہیں، دیکھیں گی چیزوں کو، اب جب وہ ڈیلیور کریں گی پتہ چلے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ مبینہ طور پہ چوری شدہ ہے، لیکن اس مینڈیٹ کے خلاف، اس چوری شدہ مبینہ مینڈیٹ کے خلاف تحریک انصاف نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج کریں۔ تو یہ کوئی منطق سمجھ نہیں آتی کہ باہر اور سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف بڑا احتجاج کر رہی ہے، لیکن فلور آف دا ہاؤس جو ہے انہوں نے اس طرح کوئی احتجاج نہیں کیا۔ یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔